This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, respected teachers and dear students. Here once more I am with you with Unit 7 of Grade 4th English, and the name of the chapter is Colors of Pakistan. Half of the chapter we have already been covered. It has already been covered, and the translation and the grammatical aspects were shared with you in the first lecture. In this lecture we shall be able to cover the second half of the chapter starting from page number 70. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے، اور یقیناً آپ میرے ساتھ پاکستان کی سیر کر رہے ہوں گے اور انجوائے کر رہے ہوں گے پاکستان کے مختلف پاکستان میں رہنے والے مختلف لوگوں کے مختلف کلچرز کے حوالے سے اور ان کے تہذیب و ثقافت کے حوالے سے کہ وہ کس طرح کی تہذیب و ثقافت رکھتے ہیں. اس سبق کے ذریعے سے آپ میرے ساتھ اس کی سیر یقیناً کر رہے ہوں گے. ہم سٹارٹ لیتے ہیں جی. پیج نمبر 70 ہے میرے پاس جو بک ہے یونٹ 7 کا. اس میں دا کلچر آف بلوچستان از فل آف ٹریڈیشنز، آرٹس اینڈ کرافٹس. دا کلچر آف بلوچستان، بلوچستان یہاں پر پراپر ناؤن ہے، ویئرز کلچر جو ہے وہ کامن ناؤن کے طور پر لیا ہے. از فل از جو ہے وہ یہاں پر پریزنٹ کو شو کر رہا ہے اور مین ورب کے طور پہ استعمال ہوا ہے. اور فل جو ہے وہ ایڈجیکٹو ہے. ٹریڈیشنز کہتے ہیں ثقافت کو، آرٹس کہتے ہیں فنون کو، اور اسی طرح کرافٹس کہتے ہیں وہاں پر مقامی طور پر جو دستکاری کی جاتی ہے اس کو. تو بلوچستان اپنے کی ثقافت، روایات، فنون اور دستکاریوں سے بھرپور ہے. تو بلوچستان کی جو ثقافت ہے اس کے اندر جو نمایاں چیزیں ہیں وہ روایات ہیں، فنون ہیں اور دستکاریاں ہیں. تو اس کا بامحورہ ترجمہ کچھ اس طرح کا بنے گا: دا کلچر آف بلوچستان از فل آف ٹریڈیشنز، آرٹس اینڈ کرافٹس. کہ بلوچستان کی ثقافت، روایات، فنون اور دستکاریوں سے بھرپور ہے. بلوچستان از آلسو نون فار اٹس ٹرائبس اینڈ فیسٹیولز. بلوچستان پراپر ناؤن ہے. از اگین جو ہے مین ورب کے طور پر استعمال ہوا ہے، اور آلسو جو ہے وہ ایڈورب کے طور پر استعمال ہوا ہے. نون جو ہے وہ تھرڈ فارم ہے. ٹرائبس جو ہیں وہ کامن ناؤن ہے، اور فیسٹیولز جو ہیں وہ بھی کامن ناؤن ہے. اور یہ ایک دفعہ پھر ہمارے پاس پیسو کا سینٹینس ہے کہ بلوچستان از آلسو نون، بلوچستان جانا جاتا ہے فار اٹس ٹرائبس، اپنے قبائل کی وجہ سے، اینڈ فیسٹیولز اور اپنے تہواروں کی وجہ سے. بلوچستان اپنے قبائل اور تہواروں کے لیے بھی جانا جاتا ہے. بلوچستان کی جو نمایاں چیزیں ہیں وہ ان میں اس کے قبائلی روایات ہیں اور وہاں کے جو تہوار ہیں. اس وجہ سے بلوچستان جو ہے وہ فیمس ہے. یہ بلوچوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت ملنسار اور بہت ہی مہمان نواز قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور ان کی روایات میں یہ ہے کہ اگر کسی کو یہ امن دے دیں، کسی کو پناہ دے دیں، تو پھر یہ اپنی جان پر بھی کھیل جاتے ہیں، لیکن اپنے اس وعدے سے ہٹتے نہیں، اپنے وعدے کو ایفا کرتے ہیں اور اپنے وعدے کی تکمیل کرتے ہیں. بلوچستان از آلسو نون فار اٹس ٹرائبس اینڈ فیسٹیولز. بلوچستان اپنے قبائل اور تہواروں کے لیے بھی جانا جاتا ہے. پوئٹری اینڈ اسٹوری ٹیلنگ آر ویری پاپولر امنگ دا بلوچ. پوئٹری کہتے ہیں شاعری کو، اور اسٹوری ٹیلنگ کہتے ہیں کہانی سنانے کے آرٹ کو، کہانی سنانا. آر ویری پاپولر امنگ دا بلوچ، بلوچوں میں بہت مقبول ہیں. اگر اس میں ہم دیکھیں تو پوئٹری جو ہے وہ انکاؤنٹیبل ناؤن ہے، اور اسی طرح اسٹوری ٹیلنگ جو ہے وہ بھی انکاؤنٹیبل ناؤن ہے. آرٹ جو ہے وہ یہاں پر پریزنٹ ہے اور مین جو ہے ورب کے طور پہ استعمال ہوا ہے. ویری جو ہے وہ یہاں پر استعمال ہوا ہے ایز این ایڈجیکٹو، اور پاپولر جو ہے وہ ایڈجیکٹو ہے، اور ویری جو ہے وہ ایز این ایڈورب یہاں پر استعمال ہوا ہے، جو کہ ایڈجیکٹو میں فردر ماڈیفکیشن کر رہا ہے، اس کے میننگ کو کلیئر کر رہا ہے. امنگ دا بلوچ، بلوچ جو ہے وہ پراپر ناؤن ہے. تو پوئٹری اینڈ اسٹوری ٹیلنگ، پوئٹری اور کہانی سنانا آر ویری پاپولر، بہت مشہور ہیں امنگ دا بلوچ، بلوچوں میں. تو بلوچوں میں شاعری اور کہانی سنانا جو ہے یہ بہت مقبول ہے. بلوچیز ویئر ویری اسٹائلز آف قمیض، شلوار، ٹربن، کلا اینڈ ہیڈ اسکارفز.
بلوچز جو ہے یہاں پر پراپر ناؤن ہے. ویئر جو ہے وہ بیس فارم آف دی ورب لگی ہوئی ہے. ویریس ایڈجیکٹو ہے. اسٹائلز کامن ناؤن ہے. اور قمیض شلوار جو ہے, قمیض یہاں پر اگر دیکھیں تو کوما کے ذریعے شلوار سے الگ کیا گیا, اس وجہ سے اسے ہم کمپاؤنڈ یہاں پر نہیں کنسیڈر کریں گے. یہ کامن ناؤن ہے. ٹربن جو ہے وہ بھی کامن ناؤن ہے. کلا اور ہیڈ اسکارف جو ہے یہ بھی کامن ناؤن ہے. تو اس سبجیکٹ, اس ٹاپ جو ہے وہ چیپٹر, اس کے اندر یونٹ میں کامن ناؤن کی بھرمار ہے. بہت زیادہ کثرت کے ساتھ کامن ناؤن کو ہم نے دیکھا ہے اس کے اندر. بلوچز ویئر, بلوچز پہنتے ہیں. ویریس مختلف قسم کے اسٹائل آف قمیض شلوار کے. ٹربن پگڑی کے. اینڈ ہیڈ اسکارف, اور اسی طرح سر پہ باندھنے والا رومال. تو بلوچ مختلف انداز کی قمیض شلوار, پگڑی, کلا اور سر کی چادر پہنتے ہیں. جیسے کہ پنجابیوں کا جو ہے وہ شلوار قمیض جو ہے فیمس ہے. مردوں کے اندر جو ہے وہ تہبند بھی ہے, اور اسی طرح کرتا شلوار بھی ہے. اسی طرح بلوچ جو ہیں ان کا بھی بڑا ٹریڈیشنل سا ڈریس ہے. یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی کھلی قسم کی شلوار پہننا پسند کرتے ہیں, بہت جس میں کافی سارا کپڑا جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. اسی طرح سر کے اوپر جو پگڑی ہے وہ اس کی لمبائی بھی تقریباً 11 میٹر سے لے کر 15 میٹر تک اس کی لمبائی ہوتی ہے. تو یہاں پر اس کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہے کہ بلوچ مختلف انداز کی قمیض, شلوار, پگڑی اور سر کی چادر پہنتے ہیں. پھاشک از اے ٹریڈیشنل بلوچی ڈریس. پھاشک جو ہے وہ ایک روایتی بلوچوں کا لباس ہے. پھاشک ان کا ایک روایتی قسم کا لباس ہے, جس طرح کہ پنجاب کے اندر ہم نے دیکھا کہ تہبند ہے, کرتا شلوار ہے, اسی طرح خواتین پہنتی ہیں. اور اسی طرح جو سندھ کے اندر ہے ان کا بھی ٹریڈیشنل ڈریس ہے. تو یہاں پر جو ہے یہ پھاشک جو ہے وہ یہاں کا ٹریڈیشنل ڈریس ہے جو کہ بلوچ جو ہے وہ پہننا پسند کرتے ہیں. ان بلوچستان the Sibi festival attracts people from all across the country. In بلوچستان میں the Sibi festival attracts لوگوں توجہ حاصل کرتا ہے, people لوگوں کی, from all across the country پورے ملک سے. تو اس کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہے کہ بلوچستان میں سبی میلہ ملک بھر سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے. اس سینٹینس کے اندر جو بلوچستان ہے وہ پراپر ناؤن ہے, سبی فیسٹیول جو ہے وہ بھی پراپر ناؤن ہے, اٹریکٹس جو ہے وہ ورب ہے, پیپل جو ہے وہ کامن ناؤن ہے, آل اکراس جو ہے وہ ایڈوربل فریز ہے, اور اسی طرح کنٹری جو ہے وہ بھی کامن ناؤن ہے. تو بلوچستان میں جو سبی میلہ ہے ملک بھر سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے. اس پیراگراف کے اندر جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اس میں کرافٹ جو ہے وہ ایک ورڈ ہے جس کے معنی دستکاریاں ہیں. یہ دستکاریاں جو ہاتھ سے کیے جانے والا کام ہے, گھروں کے اندر کیا جانے والا کام ہے, یا ہنر جو ہے وہ بھی مقامی سطح پر وہ کرافٹس کے اندر آتا ہے. اسی طرح ٹرائبز جو ہیں وہ قبائل کے لیے استعمال ہوتا ہے. بلوچستان میں مختلف قسم کے قبائل ہیں, تو وہ بلوچستان کی شان ہے, اور بلوچستان اسی وجہ سے جو ہے وہ متوجہ مرکز ہے توجہ کا, کہ اس میں مختلف قسم کے قبائل اور ان کی جو ہے وہ روایات ہیں. تو ٹرائبز جو ہیں وہ قبائل کو کہتے ہیں. سٹوری ٹیلنگ کا مطلب ہے قصہ گوئی کرنا یا کہانی سنانا. تو یہ بھی کسی دور میں پنجاب میں بھی یہ قصہ خوانی یا کہانی سنانا بڑا عروج پہ ہوتا تھا, کہ شام کے وقت جو ہے وہ لوگ مجلس لگاتے تھے اور اس میں کہانیاں سناتے تھے. بڑے بزرگ جو تھے وہ بچوں کو اپنے پاس بٹھا کر فیری ٹیلز یا علاقائی جو کہانیاں ہوتی تھی وہ سنایا کرتے تھے. لیکن یٹ دس از ویری فیمس ان بلوچستان, کہ وہاں پر کہانی سنانا یا قصہ گوئی کرنا یہ ہے وہ ابھی بھی پسند کیا جاتا ہے. ٹربن جو ہے وہ ٹربن یا کلا جو ہے پگڑی کو کہا جاتا ہے. اٹریکٹس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اپنی طرف کھینچنا, متوجہ کرنا, کسی کے توجہ کو حاصل کر لینا, تو یہ اٹریکٹ کہلاتا ہے. آگے بڑھتے ہیں جی, ہم دیکھتے ہیں کہ ہاسپٹیلٹی, ہارڈ ورک اینڈ بریوری آر ڈسٹنکٹیو فیچرز آف پختون کلچر. ہاسپٹیلٹی مہمان نوازی, ہارڈ ورک سخت جان ہونا, سخت کام کرنا, اینڈ بریوری اور بہادری. آر ڈسٹنکٹیو, آر یہاں پر مین ورب کے طور پر استعمال ہوا ہے اور پریزنٹ کو شو کر رہا ہے. ڈسٹنکٹیو کہتے ہیں نمایاں,
فیچرز خصوصیات ہیں آف پختون کلچر پٹھانوں کے ثقافت کی. تو یہاں پر اگر دیکھیں تو ہاسپٹیلٹی کامن ناؤن ہے, ہارڈ ورک کامن ناؤن ہے, اور بریوری جو ہے وہ بھی کامن ناؤن ہے, اور آر جو ہے وہ بی کی پریزنٹ فارم یہاں پر استعمال کیا ہے ایز اے مین ورب. ڈسٹنکٹیو ایڈجیکٹو کے طور پر ہے جس کے معنی نمایاں ہے. فیچرز آف پختون کلچر, فیچرز جو ہے وہ کامن ناؤن ہے, پختون یہاں پر ایڈجیکٹو ہے, اور کلچر جو ہے وہ کامن ناؤن ہے. تو اس کا جو ترجمہ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ مہمان نوازی, محنت اور بہادری پختون ثقافت کی نمایاں خصوصیات ہیں. پختونز فالو پختون والی دیٹ از اے ٹریڈیشنل لائف اسٹائل. پختون جو ہیں وہ فالو کرتے ہیں پختون والی کو, جو کہ ان کا مقامی جو ہے طرز زندگی ہے. تو اس میں دیکھتے ہیں کہ پختونز جو ہیں وہ گرامیٹیکلی کس فارم میں استعمال ہوئے ہیں. تو یہاں پر یہ پراپر ناؤن کے طور پر استعمال ہوئے ہیں. فالو ورب ہے, اور پختون والی یہ پھر پراپر ناؤن ہے, اور ٹریڈیشنل جو ہے ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال کیا گیا ہے. لائف سٹائل جو ہے وہ کامن ناؤن ہے. تو پختون جو ہے پختون والی پر عمل کرتے ہیں جو کہ ایک روایتی طرز زندگی ہے. اس کے بعد ہے جی پختون کلچر از فیمس فار اٹس ٹرائبل سوشل لائف سٹائل. پختون جو ہے وہ یہاں پر کامن ناؤن کے طور پر ہے, کلچر بھی کامن ناؤن ہے, از جو ہے مین ورب کے طور پر استعمال ہوا ہے, فیمس جو ہے وہ ایڈجیکٹو ہے, ٹرائبل جو ہے وہ بھی ایڈجیکٹو ہے, سوشل بھی ایڈجیکٹو ہے, اور لائف سٹائل کامن ناؤن ہے. تو پختون کلچر از فیمس, پختون ثقافت جو ہے وہ مشہور ہے فار اٹس ٹرائبل, اپنے قبائلی سوشل سماجی لائف سٹائل کی وجہ سے. پختون ثقافت اپنی قبائلی سماجی طرز زندگی کے لیے مشہور ہے. یعنی یہ اپنی قبائلی زندگی جو ہے, قبیلوں کے اندر رہنے والا جو کلچر ہے, اس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ مشہور ہے. تو پختون کلچر از فیمس فار اٹس ٹرائبل سوشل لائف سٹائل. پختون ثقافت اپنی قبائلی سماجی طرز زندگی کے لیے مشہور ہے. پختون men usually wear شلوار قمیض, waistcoat and shawl with a turban or a pakol hat. پختون جو مرد ہیں وہ عام طور پر پہنتے ہیں شلوار قمیض. اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو شلوار قمیض بغیر کسی کوما کے ہے تو اسے ہم کمپاؤنڈ ناؤن کنسیڈر کریں گے, اور ویسٹ کوٹ جو ہے وہ بھی کمپاؤنڈ ناؤن ہے. اینڈ شال جو ہے وہ کامن ناؤن ہے, ود اے ٹربن جو ہے وہ بھی کامن ناؤن ہے, اور پکول ہیٹ یہ بھی کامن ناؤن ہے. اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ پختون مرد جو ہے یوزلی جو ہے ایڈورب کے طور پر استعمال ہوا ہے. یوزلی عموماً یا عام طور پر ویئر پہنتے ہیں شلوار قمیض, ویسٹ کوٹ, اینڈ شال اور شال, ود اے ٹربن اور اس کے ساتھ ایک پگڑی پہنتے ہیں, اور ا پکول ہیٹ یا پھر اس کے ساتھ پکول ٹوپی پہنتے ہیں. تو اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے کہ پختون مرد عام طور پر شلوار قمیض, واسکٹ اور شال پہنتے ہیں, ساتھ میں پگڑی یا پکول ٹوپی بھی پہنتے ہیں. ویمن ویئر ایمبرائڈرڈ فراکس ود پجاماز اینڈ دوپٹہ. ویمن کامن ناؤن ہے, ویئر پہننا ورب ہے, اور اسی طرح ایمبرائڈرڈ جو ہے وہ تھرڈ فارم ہے, پاسٹ پارٹیسپل فارم ہے. فراکس کامن ناؤن ہے, اور جو ہے پجاماز بھی کامن ناؤن ہے, اور دوپٹہ جو ہے وہ بھی کامن ناؤن ہے. تو ویمن ویئر خواتین پہنتی ہیں ایمبرائڈری یا ایمبرائڈری کیے ہوئے, کڑھائی کیے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں ایمبرائڈری کا. اگر ہم اردو میں دیکھیں تو یہ کڑھائی ہوتی ہے. فراکس اور پجاماز اور دوپٹہ. تو جو عورتیں ہیں وہ کڑھائی والے فراک کے ساتھ پجامہ اور دوپٹہ پہنتی ہیں. دا پولو فیسٹیول از سیلیبریٹڈ ایوری ایئر ان شندور خیبر پختونخوا. دا پولو ایک گیم کا نام ہے, یا پولو فیسٹیول جو ہے وہ ایک ایونٹ کا نام ہے, اور یہ پراپر ناؤن ہے. از سیلیبریٹڈ یہ پیسو وائز کا سینٹینس ہے, از اس میں پریزنٹ کو شو کرے, اور سیلیبریٹڈ جو ہے وہ پاسٹ پارٹیسپل فارم آف دی ورب ہے.
ایوری ایئر ان شندور خیبر پختونخوا. شندور خیبر پختونخوا جو ہے وہ پراپر ناؤن ہے. تو شندور خیبر پختونخوا میں ہر سال پولو فیسٹیول منایا جاتا ہے. یہ پولو فیسٹیول منایا جاتا ہے ہر سال شندور خیبر پختونخوا میں. تو دونوں طرح سے اس کا ہو سکتا ہے کہ شندور خیبر پختونخوا میں ہر سال پولو فیسٹیول منایا جاتا ہے یا ہر سال پولو فیسٹیول منایا جاتا ہے شندور خیبر پختونخوا میں. اس کے ڈیفیکلٹ ورڈز کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کون سے ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں. تو اس میں ہاسپٹیلٹی ہے. ہاسپٹیلٹی کا مطلب ہے مہمان نوازی کرنا، اور پختون جو ہیں اس حوالے سے بڑے فیمس ہیں کہ وہ مہمانوں کی بہت آؤ بھگت کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں. ڈسٹنکٹیو کہتے ہیں نمایاں یا منفرد کو، بریوری بہادری کو. روایتی ہے جیسے کہ ہم اس سے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. ٹریڈیشنل جو ہے وہ روایتی، اور اسی طرح ایمبرائڈرڈ کہتے ہیں کڑھائی والا. اور سیلیبریٹ کا مطلب ہے منانا یا جشن کا منانا. پختونوں کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں تھوڑی سی کشمیری لوگوں کے حوالے سے، جو کہ اس چیپٹر یونٹ 7 کے پیج نمبر 70 کے اوپر اس بک میں موجود ہے. تو کشمیری کلچر از ریفلیکٹڈ ان ڈفرنٹ ٹریڈیشنز ریلیٹنگ ٹو فوڈ، کلودنگ اینڈ فیسٹیولز. کشمیری ثقافت از ریفلیکٹڈ، اس کی عکاسی ہوتی ہے ان ڈفرنٹ ٹریڈیشنز، مختلف قسم کی روایات میں، جیسا کہ ریلیٹنگ ٹو فوڈ، فوڈ کے ساتھ جس کا تعلق ہو، کلودنگ کپڑوں کے ساتھ، اینڈ فیسٹیولز اور تہواروں کے ساتھ. تو اس میں جو کشمیری لفظ ہے وہ ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال ہوا ہے. کلچر جو ہے وہ کامن ناؤن ہے. ریفلیکٹڈ جو ہے وہ تھرڈ فارم آف دی ورب ہے. از جو ہے پریزنٹ کو شو کرتا ہے. ڈفرنٹ جو ہے وہ ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال ہوا ہے. ٹریڈیشن جو ہے وہ کامن ناؤن ہے. اسی طرح ریلیٹنگ ٹو فوڈ جو ہے یہ پارٹیسپل فریز ہے، آئی این جی کے ساتھ ہے. تو یہ پارٹیسپل فریز ہے ریلیٹنگ ٹو فوڈ تک. ویسے ریلیٹنگ جو ہے وہ پریزنٹ پارٹیسپل ہے اور فوڈ جو ہے وہ ناؤن ہے، لیکن یہاں پر ریلیٹنگ ٹو فوڈ جو ہے یہ پارٹیسپل فریز کے طور پر استعمال ہوا ہے. اسی طرح کلودنگ جو ہے وہ بھی ناؤن ہے اور فیسٹیولز بھی ناؤن ہے. تو اس کا ترجمہ کچھ اس طرح کا بنے گا کہ کشمیری ثقافت خوراک، لباس اور تہواروں سے متعلق مختلف روایات میں جھلکتی ہے. یعنی کشمیر کی جو ثقافت ہے وہ بات خوراک کی ہو، لباس کی ہو یا تہواروں کی، تو یہ مختلف روایات میں جو ہے اس کی عکاسی ہوتی ہے. تو بامحاورہ ترجمہ ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیری کلچر از ریفلیکٹڈ ان ڈفرنٹ ٹریڈیشنز ریلیٹنگ ٹو فوڈ، کلودنگ اینڈ فیسٹیولز. کشمیری ثقافت خوراک، لباس اور تہواروں سے مختلف روایات میں جھلکتی ہے. فیرن از اے پرومیننٹ ٹریڈیشنل ڈریس آف کشمیری مین اینڈ ویمن. فیرن جو ہے ایک ڈھیلا ڈھالا قسم کا کرتا نما لباس ہے جو کہ کشمیری لوگ موٹے کپڑے سے بناتے ہیں، اور عموماً جو ہے یہ کیونکہ وہاں پر ٹھنڈ ہوتی ہے اس وجہ سے وہ موٹا کپڑا جو اپنے لباس کے اوپر پہنتے ہیں جسے وہ فیرن کہتے ہیں. فیرن از اے پرومیننٹ نمایاں ٹریڈیشنل ڈریس وہاں کا روایتی لباس ہے آف کشمیری مین، کشمیری مردوں کا، اینڈ ویمن اور عورتوں کا. فیرن جو ہے کیونکہ ایک پرٹیکولر ڈریس ہے تو یہ یہاں پر پراپر ناؤن ہے. از جو ہے وہ یہاں پر پریزنٹ ٹینس کو شو کرتا ہے اور مین ورب کے طور پر استعمال ہوا ہے. پرومیننٹ جو ہے وہ ایڈجیکٹو ہے. اسی طرح ٹریڈیشنل ڈریس جو ہے وہ کامن ناؤن ہے، کشمیری ایڈجیکٹو ہے، مین کامن ناؤن ہے اور ویمن بھی کامن ناؤن ہے. تو فیرن جو ہے وہ کشمیری مردوں اور عورتوں کا ایک نمایاں روایتی لباس ہے. ویمن ویئر ٹریڈیشنل ہینڈ امبرائڈرڈ کلوتھز. وہاں کی جو خواتین ہیں کشمیری خواتین وہ روایتی طور پر ہاتھ سے کڑھائی کیے ہوئے جو لباس ہیں وہ پہننا پسند کرتی ہیں. ویمن یہاں پر کامن ناؤن ہے. ویئر ورب کے طور پر استعمال ہوا ہے، مین ورب. ٹریڈیشنل جو ہے وہ ایڈجیکٹو ہے. ہینڈ امبرائڈرڈ یہ بھی ایڈجیکٹو ہے. کلوتھز جو ہے وہ کامن ناؤن ہے. تو عورتیں روایتی ہاتھ سے کڑی ہوئی پوشاک پہننا پسند کرتی ہیں. عورتیں ہاتھ سے کڑھائی کیے ہوئے لباس جو ہیں وہ پہننا پسند کرتی ہیں.
پیر چناسی is celebrated every year in کشمیر. پیر چناسی ایک تہوار کا نام ہے، اور اگر اس سینٹینس کو ہم دیکھیں تو پیر چناسی is celebrated every year in کشمیر، یہ بھی پیسو کا سینٹینس ہے. تو پیر چناسی پراپر ناؤن ہے، از ہیلپنگ ورب ہے پریزنٹ کا، سیلیبریٹڈ پاسٹ پارٹیسپل فارم آف ورب ہے، اور اسی طرح کشمیر جو ہے وہ پراپر ناؤن ہے. پیر چناسی ہر سال کشمیر میں منایا جاتا ہے. ہر سال کشمیر میں پیر چناسی کا تہوار جو ہے وہ منایا جاتا ہے. شیناز اینڈ بالتی کلچرز ایگزسٹ ان گلگت بلتستان. اب کشمیر کے بعد تھوڑی سی بات جو ہے وہ گلگت بلتستان کے بارے میں ہے کہ چناز اور بالتی کلچرز ایگزسٹ ان گلگت بلتستان. چناز اور بلتی ثقافتیں جو ہیں وہ گلگت بلتستان میں پائی جاتی ہیں. اس کا بامحاورہ ترجمہ جو ہے وہ ہے کہ شناز اینڈ بالتی کلچرز ایگزسٹ ان گلگت بلتستان. گلگت بلتستان میں شناز اور بلتی ثقافتیں موجود ہیں. The people of Baltistan are very cheerful and hospitable. پیپل جو ہے وہ کامن ناؤن ہے، بلتستان پراپر ناؤن ہے. ویری جو ہے ایڈورب کے طور پر استعمال ہوا ہے، چیئرفل ایڈجیکٹو ہے، اور ہاسپٹیبل جو ہے وہ بھی ایڈجیکٹو ہے. تو پیپل آف بلتستان کے لوگ آر ویری چیئرفل، بہت خوش مزاج ہیں، اینڈ ہاسپٹیبل اور مہمان نواز ہیں. اس کا بامحاورہ ترجمہ کچھ اس طرح کا ہے کہ بلتستان کے لوگ بہت خوش مزاج اور مہمان نواز ہوتے ہیں. Men usually wear a woolen cap, shalwar kameez and woolen robe with long and short sleeves. مرد حضرات جو ہیں وہ عام حالات میں گرم ٹوپی پہنتے ہیں، وول کی بنی ہوئی ٹوپی پہنتے ہیں، اور شلوار قمیض اور اس کے ساتھ وولن روب جو ہے وہ پہنتے ہیں، ان کی بنی ہوئی چادر پہنتے ہیں، اور سر پر جو ہے وہ ٹوپی پہنتے ہیں. بعض اوقات لمبی اور بعض اوقات چھوٹی سلیوز کے ساتھ وہ جو ہے وہ اون کی چادر جو ہے وہ پہنتے ہیں. جس طرح کشمیری جو ہیں ان کا فیرن ایک مخصوص لباس ہے، اسی طرح یہ بھی اون کی بنی ہوئی چیزیں جو ہے وہ پہنتے ہیں. Men usually wear a woolen cap, شلوار قمیض and woolen robe with long and short sleeves. مرد عموماً اون کی ٹوپی، شلوار قمیض اور لمبی یا چھوٹی آستینوں والی اون کی چادر پہنتے ہیں. ڈریس کے اوپر جو ہے وہ بعض اوقات چھوٹی آستینوں والی اور بعض اوقات پوری آستینوں والی جو ہے وہ اون کی چادر جو ہے وہ پہنتے ہیں. ایک دفعہ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ men usually wear a woolen cap, شلوار قمیض and woolen robe with long and short sleeves. مرد عموماً اون کی ٹوپی، شلوار قمیض اور لمبی یا چھوٹی آستینوں والی اون کی چادر پہنتے ہیں. Women wear traditional Iraqi caps and colorful frocks. عورتیں جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں، وہ روایتی عراقی ٹوپیاں اور رنگ برنگے فراکس جو ہیں وہ پہنتی ہیں. Women wear traditional Iraqi caps and colorful frocks. عورتیں روایتی عراقی ٹوپیاں اور رنگ برنگے فراکس جو ہیں وہ پہنتی ہیں. اس کے ساتھ ہے کہ the Harvest Festival is celebrated every year in Gilgit Baltistan. The Harvest Festival فصل کی کٹائی کا تہوار. is celebrated یہ بھی پیسو کا سینٹینس ہے، is present کو شو کرتا ہے. celebrated جو ہے وہ تھرڈ فارم آف دی ورب ہے جسے ہم پاس پارٹیسپل فارم کہتے ہیں. ایوری ایئر ہر سال ان گلگت بلتستان گلگت بلتستان میں. گلگت بلتستان میں فصل کا تہوار ہر سال منایا جاتا ہے، یعنی فصل کی کٹائی کا تہوار ہر سال منایا جاتا ہے گلگت بلتستان میں. The Harvest Festival is celebrated every year in Gilgit Baltistan. گلگت بلتستان میں فصل کی کٹائی کا تہوار ہر سال منایا جاتا ہے. اس پیراگراف میں جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں ان کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں.
ریفلیکٹڈ ہوتا ہے, جھلکنا, عکاسی کرنا, اور منعکس کرنا بھی اس کا معنی لیا جاتا ہے, لیکن یہاں پر جو سوٹیبل ہے وہ یہ ہے عکاسی کرنا. اسی طرح پرومیننٹ کا مطلب ہے نمایاں, اور ہینڈ ایمبرائڈرڈ, ہاتھ سے کڑھائی کیا ہوا. سیلیبریٹڈ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں, منایا جاتا ہے. چیئرفل کہتے ہیں خوش مزاج کو, خوش رہنے والے کو, اور جو ہنسی مذاق کرنے والا ہو, لائیولی, وہ چیئرفل ہے. اور اسی طرح ہارویسٹ فیسٹیول ہے فصل کا تہوار. نیکسٹ ہم چلتے ہیں پیراگراف کی طرف. اس میں ہے کہ اسلامک ویلیوز اینڈ ٹیچنگز آر کامن فیکٹرز شیئرڈ بائی آل کلچرز آف پاکستان. اسلامک ویلیوز, اسلامی اقدار, اینڈ ٹیچنگز اور تعلیمات, آر کامن وہ عام ہیں, شیئرڈ بائی آل کلچرز آف پاکستان, پاکستان کی تمام ثقافتوں میں. Islamic values and teachings are common factors shared by all cultures of Pakistan. اسلامی اقدار اور تعلیمات پاکستان کی تمام ثقافتوں میں مشترک عناصر ہیں. کوئی بھی کلچر ہے, چاہے وہ پنجابی ہے, سندھی ہے, بلوچی ہے, کشمیری ہے, گلگت بلتستانی ہے, ہر ایک میں ہمیں جو ریفلیکشن نظر آئے گا وہ اسلام اور اسلام سے متعلق تعلیمات جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملیں گی. تو اس سینٹینس کا مفہوم کچھ اسی طرح سے ہے کہ اسلامک ویلیوز, ہم ایک نظر دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر جو گرامیٹیکل پوائنٹس ہیں وہ کیا ہیں. اسلامک ویلیوز, اس میں اسلامک ایڈجیکٹو ہے, ویلیوز جو ہے وہ کامن ناؤن ہے, ٹیچنگز جو ہے وہ بھی کامن ناؤن ہے, اور کامن فیکٹرز میں کامن جو ہے وہ ایڈجیکٹو ہے, اور فیکٹرز جو ہے وہ کامن ناؤن ہے. شیئرڈ جو ہے وہ تھرڈ ڈگری ہے. بائی جو ہے وہ ریفلیکٹیو ہے کہ اسی طرح کلچرز جو ہیں وہ کامن ناؤن ہے, پاکستان جو ہے وہ پراپر ناؤن ہے. تو اسلامک ویلیوز اینڈ ٹیچنگز آر کامن فیکٹرز شیئرڈ بائی آل کلچرز آف پاکستان. اسلامی اقدار اور تعلیمات پاکستان کی تمام ثقافتوں میں مشترک عناصر ہیں. A number of religious and regional festivals are celebrated here. A number of religious, بڑی تعداد میں مذہبی اینڈ ریجنل فیسٹیولز اور علاقائی تہوار آر سیلیبریٹڈ, منائے جاتے ہیں. ہیئر, یہاں پر, ہیئر جو ہے وہ ایڈورب آف پلیس کے طور پر یہاں پر استعمال ہوا ہے. ہم ایک دفعہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس کے اندر کون سے گرامیٹیکل پوائنٹس ہیں. اس میں ہے نمبر آف, یہ کوانٹیفائر فریز ہے جو کوانٹٹی کو شو کرتا ہے. نمبر آف, یہ کوانٹیفائر فریز ہے. ریلیجیس ایڈجیکٹو ہے, ریجنل ایڈجیکٹو ہے. فیسٹیولز جو ہے وہ کامن ناؤن ہے. آر سیلیبریٹڈ, آر پریزنٹ کو شو کرتا ہے, سیلیبریٹڈ تھرڈ فارم آف دی ورب ہے. ہیئر جو ہے وہ ایڈورب آف پلیس کے طور پر استعمال ہوا ہے. یہاں پر بہت سے مذہبی اور علاقائی تہوار منائے جاتے ہیں. نمبر آف ریلیجیس, ایک بڑی تعداد میں مذہبی, ریجنل اور علاقائی فیسٹیولز تہوار آر سیلیبریٹڈ منائے جاتے ہیں. ہیئر, یہاں پر سے مراد پاکستان کے اندر, یہاں بہت سے مذہبی اور علاقائی تہوار منائے جاتے ہیں. عید الفطر اینڈ عید الاضحیٰ آر ٹو میجر ریلیجیس فیسٹیولز آف پاکستان. عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ دو بڑے مذہبی تہوار ہیں پاکستان کے اندر. عید الفطر پراپر ناؤن ہے, عید الاضحیٰ بھی پراپر ناؤن ہے, اور اسی طرح میجر ایڈجیکٹو ہے. ریلیجیس جو ہے وہ بھی ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال ہوا ہے. فیسٹیولز کامن ناؤن ہے, پاکستان پراپر ناؤن ہے. تو عید الفطر اور عید الاضحیٰ پاکستان کے دو بڑے مذہبی تہوار ہیں. جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ یہ دو بڑے تہوار ہیں جو پورے پاکستان میں یکساں طور پر منائے جاتے ہیں. وہ چاہے پنجاب ہو, سندھ ہو, خیبر پختونخوا ہے, بلوچستان ہے, تو وہ یکساں طور پر ایک ہی شد و مد کے ساتھ, ایک ہی ذیل اور زیسٹ کے ساتھ جو ہے وہ منائے جاتے ہیں پورے پاکستان کے اندر. However, let's not forget the minorities and other communities that celebrate their joyful events. However جو ہے وہ کنجکٹیو ایڈورب یہاں پر استعمال ہوا ہے. forget جو ہے وہ ورب ہے, minorities جو ہے وہ کامن ناؤن ہے, اور اسی طرح کمیونٹیز وہ بھی کامن ناؤن ہے. celebrate ورب ہے. there جو ہے یہ جو ہے وہ possessive پروناؤن ہے. joyful ایڈجیکٹو ہے. ایونٹس جو ہے کامن ناؤن ہے.
اور کنٹری جو ہے وہ بھی کامن ناؤن ہے. However, تاہم لیٹس ناٹ forget the minorities, تاہم ہمیں بھولنا نہیں چاہیے اقلیتوں کو اینڈ ادر کمیونٹیز اور دوسری اقوام کو, دوسری برادریوں کو دیٹ سیلیبریٹ دیئر جوائفل ایونٹس, جو اپنی خوشیوں کی تقریبات مناتی ہیں ان دا کنٹری, ملک میں. However, let's not forget the minorities and other communities that celebrate their joyful events. تاہم ہمیں اقلیتوں اور دیگر برادریوں کو نہیں بھولنا چاہیے جو اپنی خوشیوں کی تقریبات مناتی ہیں ملک میں. The Christian community celebrates Christmas, Easter and other religious festivals in Pakistan. The Christian community, مسیحی برادری, celebrates مناتی ہے کرسمس کو, ایسٹر اور ایسٹر کو, and other religious festivals اور دوسرے مذہبی تہواروں کو in پاکستان کے اندر. کرسچن جو ہے یہاں پہ ایڈجیکٹو ہے, کمیونٹی کامن ناؤن ہے, سیلیبریٹ ورب ہو گیا, کرسمس پراپر ناؤن, ایسٹر پراپر ناؤن, اور اسی طرح ریلیجیس فیسٹیولز میں ریلیجیس ایڈجیکٹو ہے, فیسٹیولز کامن ناؤن ہے, اور پاکستان جو ہے وہ پراپر ناؤن ہے. مسیحی برادری پاکستان میں کرسمس, ایسٹر اور دیگر مذہبی تہوار جو ہے وہ مناتی ہے. The other minorities like Hindus, Sikhs and Parsis also celebrate their religious days with equal enthusiasm. The other minorities, دوسری اقلیتیں, جیسا کہ جیسا کہ ہندوز, سکھ اور and Parsis اور پارسی, celebrate مناتے ہیں their religious days, اپنے مذہبی دن, with equal enthusiasm, اتنے ہی جوش و خروش کے ساتھ. The other minorities, یہاں پہ minorities جو ہے وہ common noun ہے, اور like جو ہے وہ verb ہے. ہندوز proper noun, سکھ proper noun, پارسی proper noun ہے, اور also جو ہے وہ adverb کے طور پہ یہاں پہ استعمال ہوا ہے. celebrate جو ہے وہ verb ہے, there جو ہے وہ possessive pronoun ہے, religious adjective ہے, days جو ہے common noun ہے, equal adjective ہے, اور enthusiasm جو ہے وہ کامن ناؤن ہے. تو اس کے اندر جو گرامر جو ورڈز استعمال ہوئے ہیں ان کی کیا گرامیٹیکل پوزیشن تھی, یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. The other minorities like Hindus, Sikhs and Parsis also celebrate their religious days with equal enthusiasm. دیگر اقلیتیں جیسے کہ ہندو, سکھ اور پارسی بھی اپنے مذہبی دن پورے جوش و خروش سے مناتے ہیں. The colors of Pakistan are of great attraction for the tourists from all around the world. The colors of Pakistan, پاکستان کے رنگ, are of great attraction, وہ بڑی کشش رکھتے ہیں for the tourists, سیاحوں کے لیے, from all around the world, پوری دنیا سے. The colors, یہاں پر the جو ہے وہ definite article ہے, colors جو ہے وہ common noun ہے, پاکستان proper noun ہے, اور اسی طرح are جو ہے present کو شو کرتا ہے. great adjective ہے, attraction جو ہے وہ common noun ہے, tourist common noun ہے, اور اسی طرح from all around the world, all around جو ہے وہ prepositional phrase ہے جو کہ modify کر رہا ہے tourist کو, یعنی tourist کے لیے یہ جو ہے explanation ہے. تو prepositional phrase ہے, اور prepositional phrase کیا ہوتا ہے, start with a preposition and ends with a noun or pronoun. تو word جو ہے وہ یہاں پر common noun کے طور پر استعمال ہوا ہے. The colors of Pakistan, پاکستان کے رنگ, are of great attraction, بہت زیادہ کشش رکھتے ہیں for the tourists, سیاحوں کے لیے, all around the world, پوری دنیا سے. پاکستان کے رنگ دنیا بھر سے سیاحوں کے لیے بڑی کشش رکھتے ہیں. اس میں لاسٹ پیراگراف میں جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں ان کو ہم ایک نظر دیکھ لیتے ہیں. اس میں ہے ٹیچنگس تعلیمات, سیلیبریٹڈ منانا یا منائے جاتے ہیں, اور منورٹیز اقلیتیں, کمیونٹیز مختلف برادریاں, انتھوزیازم جوش و خروش, اور اٹریکشن جو ہے وہ کشش ہے. Dear teachers and students, here we have come to an end of the translation of this chapter, Unit 7. I hope so you have enjoyed this translation and the grammatical points that I have shared with you. And till further lecture, Allah Hafiz.